رہ گئی بھائی، اتنے لوگ حافظ بن گئے اور ایسی جعلی اور جھوٹی روایتیں بنا لیں کہ کسی آدمی نے قرآن مجید اگر حفظ کر لیا تو اس کے خاندان میں سے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہوگی اس کی سوارت سے بخشے جائیں۔ اب کئی لوگ حرام کماتے ہیں، بڑے بڑے وہ امیر ہیں، فیشن کے طور پر ایک آدھ بچے کو قرآن حفظ کہ 10 بخشوا لے گا۔ اللہ اللہ خیر صلاح، قرآن بیچارہ منہ دیکھتا رہ گیا کہ میں تو اعلان کرتا تھا کہ جو تم کرو گے وہ تمہارے سامنے آئے گا، وہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی، کوئی دوسرے کی جگہ پکڑا نہیں جائے گا، کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، کسی کو مدد نہیں ملے گی۔ میرے ساتھ یہ ظلم کیا، مجھ سے یہ چیزیں نکال لیں کہ وہاں ہم بخشوا دیں گے، آپ نہیں، کوئی نہیں بخشوائے گا، ہر شخص اپنے اعمال کا خود جواب دے ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہو ایسی کتاب جو قدم قدم پر عملی طور پر بھی تمہیں بتاتی ہے یہ کام کرنا، یہ نہیں، رہنما کتاب، پھر بصیرت کو افروز کرتی ہے، روشن دماغ کو دلائل دے کر مطمئن کر دیجیے کہ جو بات کہی جا رہی حق۔ اور جتنے اعتراض اٹھتے ہیں، سوال قیامت تک تو اٹھائے، اب لوگ کرتے ہیں جی یہ اعتراض کر رہے ہیں یہودی عیسائی وغیرہ، کوئی اعتراض نہ۔ آپ دیکھیں یہ منکرین حدیث ہیں یا منکرین قرآن ہیں، کوئی اعتراض انہیں نیا نہیں سوچتا۔ مسلمان علماء اللہ راضی رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ رحم کرے، ابن حجر جیسے لوگ ہیں، انہوں نے سارے سوال پہ خود اٹھائے، وہاں سے ہی چوری کر لیتے اور جو جواب دیے ہیں چھپا لیتے، ورنہ مسلمان علماء اللہ کی مہربانی سے فارغ ہو چکے ہیں۔ جو ان کے ذہن میں بھی ابھی سوال نہیں ہے وہ بھی انہوں نے پیدا کیا کہ اگر کوئی کافر یہ کہے کیا جواب ہے اس کا، ہر شے جو ہے اللہ کے فضل سے۔ تو فرمایا والفرقان، یہاں کوئی مغالطہ نہیں دے سکتا، 2 نمبر مال نہیں بک سکتا، ہر چیز الگ الگ کر دیجیے۔ تو ان دنوں اس مہینے میں روزے رکھو۔ اب اس مہینے کو روزے کے لیے چھانٹا گیا، مہینے تو سارے ٹھیک تھے، اللہ جو مہینہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں حکم دیتا ہے، نہیں، رمضان چھانٹا کہ قرآن اترنا شروع ہوا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ قرآن اس لیے آیا کہ اس پر عمل کرنا، اور عمل کے لیے جس شے سے سب سے زیادہ مقابلہ انسان کا ہوگا وہ اس کے اندر خواہشات ہیں۔ ایک دشمن تو اندر چھپا ہوا جس کے بارے میں اللہ کے نیک بندے اعلان کرتے گئے ہیں، آدائے کا نفسوں کا اللہ جبائنا جمدائے کا، تیرا سب سے بڑا دشمن جو باہر نہیں اندر ہے وہ تیرے 2 پہلوؤں کے اندر جو تیرا نفس ہے، میں وہ تنگ کرتی، اتنا پریشر ہے، اور آدمی باہر کے لوگوں کا شاید مقابلہ کرے، اس کا نہیں کرتا۔ جب یہ خواہش کو سامنے لاتا ہے اتنی زور بر ہوتی ہے وہ خواہش، آنکھوں پر پٹی بند، کوئی عورت اچھی نظر آ گئی، کہیں کروڑوں روپے کا نفع حرام ملتا نظر آیا، اندھا ہو جاتا۔ تو اندر دشمن چھپا ہوا، باہر کے دشمن کے مقابلے سخت۔ امام ابن قیم کی پوری کتاب ہے اس پر، اعلام الورا فی ذم الہوا، کہ یہ خواہش نفس۔ اور قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں جنت کا کیا ذکر کرتا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو ڈر گیا اس سے کہ میں نے اللہ کے سامنے ایک دن کھڑے ہونا، اس لیے میری یہ جو خواہشیں ہیں، میری یہ آرزویں، میرے اندر جو یہ ابال آتے ہیں، میں نہیں اس کو پورا کروں۔ نہا النفس عن، اپنے آپ کو روک دیا کہ خواہش نفس کو پورا نہیں کرنا، وہ کامیاب ہوگا۔ اور جس نے اما من طغی، سرکش ہو گیا اور بس جو جی میں آیا کرتا رہا، ایک نفس خواہش، شیطان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے مقابلہ میں بہت بریک مضبوط ہونی چاہیے۔ یہ گاڑی جو ہے نا